حضرت حاجرہ نے کہا زمزم رک جا ٹھہر جا، اسی لیے اس پانی کا نام زمزم ہے، وہ پانی رک جاتا ہے۔ آج عالم یہ ہے، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی ہے، حضرت حاجرہ کی اس سنت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آج اگر حاجی وہاں جائے، اگر آج کوئی عمرہ کرنے والا وہاں جائے، اگر اس ادا کو نہ کرے، اس عمل کو نہ کرے، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آب زمزم کا عالم یہ ہے، اگر کوئی بیمار آدمی آب زمزم کو پی لے اسے شفا مل جائے، اگر وہ محبت کی نگاہ سے آب زمزم کو دیکھ لے بیمار آدمی کو شفا مل جائے، اسے وہ آب زمزم ہے۔ یہ تیسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب بیٹا بھی چھوٹا ہے، بیوی ہے، دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، معزز مکرم حاضرین ناظرین، سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے آپ کے امتحانات کے بارے میں چند باتیں رکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا فرمائے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو مختلف طریقوں سے امتحان لیا، آزمایا۔ حضرت ابراہیم بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، امتحان تو بہت زیادہ لیا گیا، لیکن آج ان امتحان میں سے چند ایک آزمائش کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العزت نے، رب نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحان میں کامیاب ہوئے، کامیابی ان کی قدم چومی۔ آج میں نے یہ موضوع اس لیے رکھا کہ ایک ہفتہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی شکل میں ہے، جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں، وہ چونکہ آپ پہنچا ہے، قریب ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن امتحان سے آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ سب سے پہلا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ایسے گھرانے میں، ایسے گھر میں کہ جہاں پورا گھرانہ، پورے قبیلے کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور صرف بت ہی کی عبادت نہیں بلکہ ان کے والد آزر
یہ خود بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، بناتے تھے اور ان عبادت خانے کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر ان بتوں کو رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش بت قدے میں ہے، بت گھرانے میں ہوا، لیکن اپنے باپ اور دادا کے دین پر وہ نہیں چلے۔ انہوں نے توحید کا پیغام دیا، انہوں نے توحید کا درس دیا۔ اپنے والد سے انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم نے، کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، اس کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا رازق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے معبود بنا لے، خدا بنا لے، پھر اس کی عبادت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے یہ باتیں کہی۔ والد گرامی آزر نے کہا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے اور تم اگر اس حرکت سے باز نہیں آتے ہو تو میں پورے شہر کے پتھر کو جمع کروں گا، تمہیں سنسار کروں گا، مار کے ہلاک و برباد کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ توحید کی دعوت اور توحید کا پیغام دیا کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، لیکن باپ نے بات کو نہ مانا، قوم نے باتوں کو نہ مانا، برادری کے لوگوں نے باتوں کو انکار کر دیا۔ پورا گھرانہ، پورا قبیلہ نے کہا کہ یہ ابراہیم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نے اپنے باپ کو جس دین پر مانا، ہم نے اپنے دادا کو جس دین پر پایا، اسی کی عبادت کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھرانے کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے ملک میں چلے گئے اور انہوں نے ہجرت کر دی ہے۔ تو یہ پہلا امتحان تھا۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک آدمی پیدا ہو گھر کے اندر اور پورا گھرانہ اس کے موافق نہ ہو، پورا گھرانہ بتوں کی عبادت کرتے ہوں، اور پھر اس گھر کو چھوڑ کر کے، باپ کو چھوڑ کر کے، ماں کو چھوڑ کر کے، پورے گھرانے کو چھوڑ کر کے، قبیلے والے کو چھوڑ کر کے، پورا شہر کو چھوڑ کر کے، گاؤں کو چھوڑ کر کے ہجرت کر جانا، کہیں اور چلے جانا، یہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ یہ پہلا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے لیا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس میں بھی کامیاب ہوئے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ دوسرا امتحان کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان یہ ہوا کہ بادشاہ وقت ہے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس سے ان کا مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ کہنے والا زمانے کا نمرود ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ وقت کے بادشاہ سے حضرت ابراہیم ٹکرا جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں سامنے وقت کا بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سامنے کوئی بھی ہو لیکن جو حق بات اسے بول دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرا مالک نہیں ہو سکتا ہے، تم میرا خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی رب نے قرآن کریم کے ذکر فرمایا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ رب نے اسے بادشاہت دی تھی۔ انہوں نے کہا قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے اللہ وہ ہے، میرا خالق وہ ہے جو مجھے زندہ کرتا ہے،
جو مجھے موت دیتا ہے زندگی بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرا مالک تو وہ ہے، میرا خالق یہ ہے۔ لیکن نمرود بھی کیونکہ وہ اس زمانے کا بادشاہ تھا، پورے اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے پوری سلطنت اسی کی تھی، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دو شخص کو لایا، ایک انسان کو جو ہے پھانسی کی سزا سنا دی، یعنی اسے مار دیا، اسے ہلاک و برباد کر دیا، اور دوسرے شخص کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ ایک کو میں نے چھوڑ دیا، زندگی بخش دی، اور دوسرے انسان کو میں نے قتل کر دیا۔ جب یہ بات ہے سامنے فرعون وقت ہے، نمرود ہے، اور سامنے بادشاہ ہے، جب ایک پکا جاہل ہے، جب وہ دلیل کا جواب اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے حرکت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا اسے دلیل کچھ اور انداز سے دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اگر تم خدا ہے تو میرا خدا وہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ میرا خالق تو یہ ہے کہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، میرا خالق سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ اگر تم خالق ہے، اگر تم خدا ہے تو ایسا کر آج تو سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے لے آؤ تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ لیکن سورج کو مغرب سے لانا نمرود کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ کافر، وہ شخص نمرود جو ہے ہکا بکا رہ گیا، وہ دانتوں کو پستا ہوا رہ گیا، کوئی دلیل اسے بن نہیں پائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ جب یہ خاموش ہوئی پھر وہ چپ نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے، آگ جلائی جائے اور آگ کے اندر انہیں داخل کر دیا جائے۔ یہ دوسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تیسرا امتحان کیا ہوا؟ تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہوا، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، اور وہ خود بڑھاپے کی عمر سے زندگی بسر کر رہے ہیں، آخری عمر کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ ایک کافی وقت ہو گیا ہے، میرا بھی ایک بیٹا ہونا چاہیے، ایک لڑکا ہونا چاہیے، اور وہ بھی وہ لڑکا رب ہب لی من الصالحین، نیک لڑکا ہونا چاہیے، فرما بردار لڑکا ہونا چاہیے، نیک دل کا لڑکا ہونا چاہیے۔ اے پروردگار عالم آپ مجھے نیک اولاد سے نواز دیجئے۔ بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ نے دعا سن لی۔ حضرت ابراہیم کے یہاں بیٹا پیدا ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو تیسرا امتحان آیا۔ تیسرا امتحان یہ آیا جب وہ بچہ دودھ پینے کے قابل ہوا، چھوٹا بچہ ہے، آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا کہ اے ابراہیم اس بچے کو اور اپنی اہلیہ کو، اپنے اہل خانہ کو یہاں سے لے کر کے ایسی جگہ پر چلے جاؤ، ایسے جنگل میں چلے جاؤ، ایسے بیابان میں چلے جاؤ، ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ وہاں کوئی دانہ ہے، نہ وہاں کوئی مکانات ہے، نہ وہاں کوئی بلڈنگ ہے، نہ وہاں کوئی عمارت ہے، انسان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس بچے کو اور اپنے اہل خانہ کو ایسی جگہ پر کے چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لیا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا، اور تینوں کے تینوں چل رہے ہیں، ارے فلسطین کے سفر سے روانہ ہوتے ہیں، اور پھر جاتے جاتے ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آتا ہے، ان کی بیوی پوچھتی ہے کہا یہاں اللہ نے کہا ہے رکنے کے لیے، کہا نہیں، چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ چنانچہ وہ چلتے گئے، جب ایک جگہ آیا جسے آج کعبۃ اللہ کہتے ہیں، مکہ المکرمہ کہتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں حکم ہوتا ہے یہیں پر تم ٹھہر جاؤ۔
चुनांचे हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को दूध पीते हुए बेटे हजरत इस्माइल को और अपनी अहलिया को छोड़ करके वहां से वापस आ जाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, कोई गुफ्तगू नहीं करते हैं, चुनांचे वो मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। हजरत हाजरा को ताज्जुब हुआ कि ऐसी जगह पर छोड़ करके जा रहे हैं, ना कोई इंसान है, ना कोई इमारत है, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है, पानी भी नहीं है, दाना भी नहीं है, चंद दिन के खाने और पानी को लेकर के आए थे, वो चंद दिन में खत्म हो गए। चुनांचे जब वो जा रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात कुछ भी नहीं की है, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ कब तक रहना है, कुछ भी नहीं है। हजरत हाजरा पूछती है, चुनांचे उन्होंने कहा क्या अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने सर को इस तरह से इशारा करके फरमाया हाँ कि ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से रवाना हो जाते हैं, वो आ जाते हैं अपनी जगह पर फलस्तीन में, लेकिन उनके अहले खाना आप जरा अंदाजा कर ले, फलस्तीन से लेकर के मक्कातुल मुकर्रमा का जो सफर है, आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए, कितना लंबा जमाने का वक्त है, कितना फासला है, लेकिन पैदल सफर है, गर्मी का सफर है, जाते हैं लेकिन जबान में कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। फिर एक वक्त आया, हजरत हाजरा और उनके जो बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खाने थे वो खत्म हो जाते हैं। चुनांचे पानी के लिए भी तरस रही है और उसी पानी के वो तलाश करने के लिए कभी वो सफा पर जाती है, कभी वो मरवा पर आती है, कभी वो मरवा से सफा पर जाती है, सफा से मरवा इस तरीके से 7 चक्कर लगाती है कि एक काश के कोई पानी नजर आ जाए, इस बच्चा जो ये बच्चा है इसके मुंह में पानी का कतरा को डाल सकूं, लेकिन पानी कुछ भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, कुछ खाना भी नहीं है। जब 7 चक्कर लगाती है, जब थक हार जाती है, चुनांचे हजरत जिब्राइल आते हैं और आने के बाद गेड़ी मारते हैं, वहां से पानी निकल जाता है जिसे जमजम कहा जाता है। हजरत हाजरा ने कहा जमजम रुक जा, ठहर जा, इसीलिए उस पानी का नाम जमजम है। वो पानी रुक जाता है। आज आलम ये है, जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई है, हजरत हाजरा की इस सुन्नत को ये अदा इतनी पसंद आई। आज अगर हाजी वहां जाए, अगर आज कोई उम्रा करने वाला वहां जाए, अगर इस अदा को ना करे, इस अमल को ना करे, उसका हज मुकम्मल नहीं होता है, उसका उम्रा मुकम्मल नहीं होता है। आबे ज़मज़म का आलम ये है, अगर कोई बीमार आदमी आबे ज़मज़म को पी ले उसे शिफा मिल जाए, अगर वो मोहब्बत की निगाह से आबे ज़मज़म को देख ले, बीमार आदमी को शिफा मिल जाए, उसे वो आबे ज़मज़म है। ये तीसरा इम्तिहान था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये जब बेटा भी छोटा है, बीवी है, दोनों को ऐसी जगह पर छोड़ने के लिए कहा गया है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये तीसरा इम्तिहान है। यहाँ पर रुक करके एक बात मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारे अंदर एक मिजाज बन गया है। ये मसला क्यों है, वजह क्या है, कारण क्या है? हर चीज में लॉजिक पूछते हैं कि अगर ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का लॉजिक क्या है? अगर हज करते हैं, हज का लॉजिक क्या है? यानी बातों बातों पर उन्हें चाहिए, लॉजिक चाहिए, लेकिन ये बात याद रखनी है, शरीयत का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, हदीस का हुक्म है। अगर चाहे मसला समझ में आए या ना आए, कुरान की आयत समझ में आए या ना आए, हदीस समझ में आए या ना आए, उसे दिल से जान से कबूल कर लेना है। अगर लॉजिक की बात अगर करनी होगी तो फिर आज कुफार कहेगा, मुशरिकीन कहेगा कि ये कैसे पैगंबर थे हजरत इब्राहिम, कैसे नबी थे हजरत इब्राहिम, ये बच्चों को, बीवी को ऐसे जगह पर छोड़ करके आ जाते हैं, ये पैगंबर का काम नहीं होता है। अरे जो है मासूम बच्चे को ऐसी जगह पर छोड़ना, क्या ये पैगंबर की बात है? पैगंबर का ये काम है। तो फिर आज वो भी एतराज करेंगे। इसलिए इसका लॉजिक को बस के बल्कि अल्लाह का हुक्म था, हमने इस काम को पूरा किया। तो आज हमारी मिजाज के अंदर ये बात बन गई है, अगर दिमाग में वो चीज समझ में आई तो कबूल कर लेंगे, समझ में ना आए तो कबूल नहीं करेंगे। आप किसी को अपने यहाँ नौकर रखे, किसी ड्राइवर को रखे, वो बात बात पर आप उसे कहे कि गाड़ी को लेकर के वहाँ चले जाओ, ड्राइवर आपसे पूछे लॉजिक क्या है, क्यों जाए वहाँ गाड़ी लेकर के, आप उसको निकाल देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो फिर जब शरीयत की बात आती है, लॉजिक क्यों तलाश करते हो, क्यों तुम ये तलाश करते हो, वजह क्या है, रीजन क्या है?
یہ سب ساری چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے حکم دے دیا, پروردگار عالم نے حکم دے دیا, پیغمبر عربی نے حکم دے دیا, شریعت نے کہہ دیا, قبول کر لینا ہے. اس لیے کہ پھر کچھ لوگ کہیں گے قربانی کے اندر ہزاروں لاکھوں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے, خون کو بہایا جاتا ہے, لاکھوں روپیہ اور جو ہے اربوں روپیہ کسی غریب کا امداد کر دیا جاتا, کسی جو ہے رفاہی کام میں استعمال کر دیا جاتا, کسی گاؤں میں پانی کا انتظام کر دیا جاتا, کنویں کا انتظام کر دیا جاتا, اور جو ہے کتنے لوگوں کی اور بچیوں کو شادی کرا دیا جاتا. ہزاروں لاکھوں جانوروں کے خون بہانے میں کیا فائدہ ہے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا جب پروردگار عالم نے کہا, جب پیغمبر عربی نے یہ کہا, شریعت یہ کہتی ہے تمہیں جانوروں کو ذبح کر دینا ہے, تو اور اس کے پیچھے لوجک کیا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. چوتھا امتحان یہ ہے جب بیٹا اس قابل ہوا, چلنے پھرنے کے قابل ہوا, تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے. یہ چوتھا امتحان آئندہ ہفتہ رکھیں گے. جو ہے یہ 3 امتحان تھے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چند مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قربانی کے مسائل اس کو سیکھنا اور جو جاننا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. قربانی صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس نقدی پیسہ ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو. یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس ہے یا 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے, اس انسان پر قربانی فرض ہے, واجب ہے. 52.5 تولہ چاندی کی مقدار 50,000 روپیہ بنتا ہے. 50,000 روپیہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آج کے دور میں ہے, اس انسان پر قربانی واجب ہے, فرض ہے, ضروری ہے. اور اگر ایسا انسان قربانی نہیں کرتا ہے, سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ سعۃ, تم پر قربانی واجب ہو پھر بھی تم قربانی ادا نہ کرو تو تم پھر کس منہ سے عیدگاہ جاؤ گے؟ کس منہ کو لے کر کے نماز پڑھنے جاؤ گے؟ کیا چہرے کو لے کر کے جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے؟ قربانی واجب ہے. یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ منہ کو اٹھا کر کے چل دو گے نماز پڑھنے کے لیے. قربانی تو کرتے نہیں ہو, قربانی واجب ہے تو قربانی کرنا چاہیے. کسی انسان کے پاس ضرورت سے زائد سامان سے مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو استعمال نہیں ہوتی ہے, کسی کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی کو استعمال کرتا ہے, 3 گاڑی کو استعمال نہیں کرتا ہے, سالوں بھر یوں ہی رکھا ہوا ہے, تو اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 50,000 روپے کے برابر پہنچ جاتی ہے تو ایسا انسان پر قربانی واجب ہے. کسی کے پاس جو ہے ضرورت سے زائد فریج ہے, کولر ہے, اور اس کے پاس کپڑے ہیں, 20-30 جوڑے کپڑے ہیں, استعمال کے کچھ ہے کچھ نہیں ہے, تو ان تمام کو بھی حساب کیا جائے گا, جوڑا جائے گا. اس کے بعد اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچ جائے اس پر قربانی واجب ہے. دوسری بات, جو زکات کے نصاب میں 4 چیزیں تھی اور وہاں پر سال گزرنا ضروری ہے, لیکن قربانی کے مال میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر ایک آدمی آج کل میں کوئی کاروبار شروع کیا اور اس کا کاروبار جو ہے 50-60 ہزار کا کاروبار ہے, ایسا انسان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اگر کسی انسان پر قرضہ ہے, قرضہ کو الگ کرنے کے بعد, ان کو مینٹیننس کرنے کے بعد اگر 50,000 بنتا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. کسی انسان کے پاس 2 مکان ہے, ایک مکان کرائے پر دے رکھا ہے, کرایہ آتا ہے اور وہ کرایہ جو 50,000 روپیہ پہنچ جاتا ہے یا اور بھی چیزوں کو ملا کر کے پہنچ جاتا ہے, اس پر بھی قربانی واجب ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر قربانی جس انسان پر واجب ہے اسی کو دینا ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی انسان جو غلط کرتے ہیں, قربانی واجب باپ کے اوپر ہے اور وہ قربانی اپنی بیوی کے نام پر دے دیتا ہے کہ شاید یہ اس کا حل ہو. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, قربانی اگر بیوی پر ہے تو شوہر کے دینے سے, شوہر پر واجب ہے, بیوی کے دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی. جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ لوگ
کیا قربانی دے، اس کے بعد اگر چاہے تو وہ کسی اور کے نام سے دے دے۔ اسی طریقے سے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، انسان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بیٹا اپنے نام سے قربانی نہیں دیتا ہے بلکہ ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کے نام سے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں بھی جان لے پہلے اپنے نام سے قربانی کرے، اس کے بعد والدین جو مرحومین ہیں ان کے نام سے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے مرحومین کے نام سے قربانی کر دیا، ان کو جو ثواب ملنا تھا مل گیا، لیکن آپ کے ذمے میں وہ باقی ہے، آپ کو ہر حال میں قربانی کا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے اپنے نام سے قربانی نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دیتا ہے۔ ایسا انسان بھی سن لے، پہلے اپنے نام سے قربانی کرے، اس کے بعد چاہے تو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے۔ تو جس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنے نام سے کرے، اس کے بعد اگر جس انسان کے نام سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، اگر گھر کے لوگ ہیں، 7 آدمی ہیں اور ساتوں صاحب نصاب ہے، ساتوں کے پاس 50,000 روپیہ موجود ہے، کیش ہے یا سونا چاندی کے شکل میں ہے یا سامان تجارت کی شکل میں، کہ اگر 7 آدمی کے پاس صاحب نصاب ہے تو ایک کے ادا کرنے سے، 2 آدمی کی حصہ لے لینے سے پورے گھرانے کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ 7 آدمی کو دینا ضروری پڑے گا۔ 7 آدمی حصہ لے یا 7 آدمی اپنے نام سے قربانی کریں گے تب جا کر کے قربانی ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ سن لے کہ معاشرے کے اندر یہ بھی غلط قسم کی جو افواہیں کیا پھیل گئی ہے کہ گھر کے آدمی گارجین اگر قربانی کر لے، گھر کے اندر 5 بیٹا ہے اور 1 باپ ہے، اگر گھر کا سربراہ باپ اگر قربانی کر دے تو سب بیٹے کی طرف سے کافی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، 6 اگر صاحب نصاب ہے تو 6 اوپر قربانی کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جو مسائل آج معاشرے کے اندر رواج پا چکا ہے غلط قسم کے، وہی مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے اس بات کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 مسائل ہوئے، 5واں مسائل یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ اگر آپ خرچ کر دیں تو میرا دعویٰ یہ ہے، فرمان مصطفیٰ یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حل یہ ہے، آپ کا اربوں روپیہ قربانی کے دنوں میں ایک طرف، لیکن جو قربانی کا جو ثواب ہے وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، کوشش یہ کرے انسان کے اوپر اگر قربانی واجب نہ ہو پھر بھی 1 حصہ لینے میں 2 حصہ اگر لے لے 10,000 روپیہ خرچ ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے تو قربانی نہ کرے۔ ہر انسان کو کوشش کر کے قربانی بہرحال کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ صاحب نصاب ہے اسے تو بہرحال قربانی کرنا ہی پڑے گا۔ اگر قربانی نہیں کریں گے اس کا وعید بہت خطرناک ہے۔ سرور دو عالم نے دھمکی دی ہے، وعیدیں سنائی ہے۔ 1 ہفتہ کے بعد قربانی شروع ہوں گے، خوشدلی کے ساتھ فَجِّبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشدلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جانور کے جو خون زمین میں گرنے سے پہلے اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ باتیں بہت ہے، مسائل بہت زیادہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان چند مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔